السلام علیکم جی، ویلکم بیک۔ آج ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور عقل و عشق، یعنی سوال ہے کہ علامہ اقبال کے تصور عقل و عشق مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں اور کس بنا پر اقبال نے جذبہ عشق کو عقل پر فوقیت دی، اور علامہ اقبال کے نزدیک عشق زمان و مکان سے ماورا ہے، وضاحت کریں۔ سب سے پہلے جی علامہ محمد اقبال کا مختصر سا تعارف لکھیں گے کہ اردو اور فارسی شعر و ادب سے آشنا کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جو دانائے راز اور انسان حق آگاہ علامہ محمد اقبال کو جانتا نہ ہو۔ اس ترجمان حقیقت نے اپنی بصیرت افروز اور ایمان افروز پیغام کے ذریعے مظلوم قوم میں سر اٹھا کر جینے اور اپنا حق لینے کا وہ جذبہ پیدا کیا کہ جس کے تحت ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہے۔ ان کے پیغام کا ہی اثر تھا کہ پوری قوم جذبہ حب الوطنی، آزادی کی لگن اور دلیری میں اپنی مثال آپ ہو گئی۔ قوم کے جملہ افراد ایک نصب العین پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھر علیحدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں ان کی زبان سے ایک یہ الفاظ نعرہ بن کر نکلا کہ ہم سب کی ہے پہچان، ہمارا پیارا پاکستان۔ علامہ محمد اقبال نے عقل و عشق کے ٹکراؤ کو ایک مخصوص فلسفہ زندگی بنایا اور زندگی میں ترفع حاصل کرنے کے لیے عشق کی کار فرمائی کو ناگزیر قرار دیا۔ ترفع کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں، ترفع ایسا ایک ادب ہے یا ایسا آپ کا لکھنے کا سٹائل ہے کہ جس کے ذریعے آپ پڑھنے والے کو وجد کی کیفیت میں بھیج دیں، پڑھنے والے پر وجدان کی کیفیت طاری ہو جائے۔ اسی موضوع پر انہوں نے سینکڑوں اشعار، نظمیں، غزلیں، رباعیات جو ہیں وہ لکھی۔ انہوں نے ہمیشہ عشق کو عقل پر فوقیت دی۔ ان کے نزدیک عقل کا کام علم الیقین تک پہنچانا ہے، اس کی رہبری یہاں پہنچا کر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا خوب شعر انہوں نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پہلے وہ عقل کو عشق پر فوقیت دیتے تھے، اور لیکن جس حسن مجازی اور حسن حقیقی کی طرف اس کا دل کھینچتا تھا، اس کے حقیقی وجود کی نسبت ان کے دل میں یقین پیدا نہیں ہوا، وہ ابھی بھی تذبذب میں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اقبال کا میلان مذہبی اور روحانی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ عقل استدلال سے گریز کرتے ہوئے عشق میں غوطہ زن ہو گئے، جس کے مقابلے میں اسے عقل کی جد و جہد سطحی نظر آنے لگی۔ پھر علامہ محمد اقبال عقل کے خلاف ہو گئے اور عشق کو فوقیت دینے لگے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے، دل خرد سے۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ اقبال عشق کو عقل پر فوقیت دینے لگے، اور انہی نظریات میں سے انہوں نے ایک نظریہ فلسفہ عشق پیش کیا۔ ان کے نزدیک عشق کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، حب کی معراج اور محبت کی رفعت عشق کہلاتی ہے۔ یہی محبت کسی بلند درجے پر جا کر جنون کہلاتی ہے۔ عشق کا محرک مجازی یا حقیقی ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ عشق ہی ہے جو ناممکن کو ممکن اور مشکل کو سہل بنا دیتا ہے۔ یہ عشق ہی ہے جو انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جاتا ہے۔ مولوی غلام رسول عالم پوری لکھتے ہیں کہ ایتھے اوتھے دوویں جہانے کھیڑ عشق دی بازی، پاویں عشق حقیقی ہووے پاویں عشق مجازی۔ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ اس کائنات کی بنیاد ہی عشق و محبت پر قائم ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور ہر معلول اپنی علت سے عشق و محبت کا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ عالمگیر جذبہ ہے۔ اسی نظریے کو انہوں نے مولانا روم کے مطابق دیکھا۔ علامہ محمد اقبال کے پہلا جو مجموعہ کلام بانگ درا ہے، اس میں عشق مجازی کا زیادہ تر بیان ہے۔ پھر بال جبریل میں انہوں نے عشق کے معنی بدل دیے۔
خدا خود اپنی ذات کا عاشق ہے۔ حدیث قدسی میں وہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، نہ میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے دنیا تخلیق کر ڈالی۔ اسی عشق کی بدولت عمل میں آئی جو خدا کو اپنی ذات سے تھا۔ عشق کا عمل تصرف شعور ہی نہیں بلکہ مادے میں بھی ملتا ہے۔ جو روحانیت زندگی میں تخلیقی اور انقلابی قوتیں پیدا کرتی ہے، علامہ اقبال اسے عشق قرار دیتے ہیں، اور جو عقلیت عشق سے مبرہ ہو اسے محض فطور قرار دیتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ صرف عقل ہی عشق سے بے تعلق ہو کر بیکار نہیں ہو جاتی، بلکہ عشق کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ اگر عقل کو اپنا معاون و شریک کار نہ بنائے تو بھی کوئی اچھا نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ انسانیت کی تکمیل تبھی ہو سکتی ہے جب عشق وزیر کی آمیزش سے اکسیر حیات حاصل ہو۔ علامہ محمد اقبال عشق کو نامعقول رویہ نہیں بلکہ وجدانی عمل گردانتے تھے۔ بانگ درا میں شامل ان کی نظم عقل و دل میں انہوں نے کھری کھری باتیں سنائی۔ اس نظم میں انہوں نے بڑا اعتدال اور منصفانہ توازن رکھا۔ علامہ محمد اقبال ایسے عشق کی حمایت نہیں کرتے جو فکر و نظر میں تعطل و جمود کی کیفیت پیدا کر دے۔ ایسا عشق ان کی نگاہ میں حیات افزا ہونے کی بجائے موت ہے۔ خدا کے عشق کا تو یہ نتیجہ ہے کہ عاشق کو کائنات کے ہر پہلو سے محبت ہو جائے، یعنی عشق حقیقی تو یہ ہے کہ آپ کو کائنات کی ہر چیز سے محبت ہو جائے کیونکہ یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ اقبال عشق سے خودی کو استوار کرنے کے حامی تھے۔ ان کے نزدیک قوت عشق جو ہے قوت عمل اور جوش انقلاب کا دوسرا نام ہے، جو زمانے کے ساتھ ساتھ مطابقت نہیں کرنا نہیں جانتا بلکہ زمانے کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، جس رسول کا دامن انہوں نے تھام لیا تھا بس اسی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ ترک وطن، ترک عیش و عشرت، بھوک پیاس، ظلم و ستم، غرض کوئی مصیبت عشق رسول کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ ان کے دل میں جو لگن تھی وہ کوئی ایسا نشہ نہ تھا کہ جو کوئی ترشی سے اتار دے۔ عقل انہیں دیوانہ کہتی تھی کہ دیکھو ایک کلمے کی خاطر مصائب کے پہاڑ قبول کر رکھے ہیں، لیکن ان کا جو مقام تھا اس کا اندازہ عشق کی نظر ہی کر سکتی ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی کے مطابق قصہ معراج بھی عشق کا ہی کرشمہ ہے۔ علامہ محمد اقبال نے معراج نبوی کو عشق کا کرشمہ قرار دیا اور کیا خوب کہا کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ اسی طرح صحابہ اکرام جو تھے ان کی زندگی میں بھی عشق رسول ہی سب کچھ تھا۔ ہر طرح کے حالات میں نبی پاک کے ساتھ رہنا، واقعہ معراج کو سن کر فوراً آمنا و صدقنا کہنا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر یہ کہنا پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ عشق و محبت ہی کی صورت ہے۔ اسی عشق نے انہیں حضرت ابو بکر صدیق سے صدیق اکبر بنا دیا۔ علامہ اقبال کے تصور عقل و عشق کے پوائنٹس یہ ہیں جی۔ سب سے پہلے عقل کا فلسفہ، پھر پہلے انہوں نے عقل کو عشق پر فوقیت دی، پھر انہوں نے عشق کو عقل پر فوقیت دی، پھر ان کی عشق کی تعریف اور ان کے مطابق تعطل و جمود زدہ عشق کی مخالفت انہوں نے کی۔ ایسا عشق جو آپ کو وقتی سرور دے، نشہ دے، وہ عشق نہیں ہوتا بلکہ عشق حقیقی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا تصور عشق۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔